السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا تاجر، امانت دار تاجر ہوگا، دنیا کے اندر اس نے تجارت جو ہے وہ سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کی ہوگی، تو اس تاجر کا حشر اللہ رب العزت کل قیامت والے دن نبیوں کے ساتھ فرمائیں گے اور صدیقین کے ساتھ فرمائیں گے اور شہداء کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ تجارت جس کو ہم اور آپ دنیا کا ایک کام سمجھتے ہیں دوستو، اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ تجارت تو ہم اپنے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں اور اس کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو فرمایا کہ اگر تاجر میں دو باتیں پائی جائیں، ایک یہ کہ وہ صدوق ہو اور دوسرا امین ہو۔ صدوق کے لفظی معنی دوستو سچا ہونے کے ہیں، اور امین کے معنی ہے امانت دار کے۔ اگر اس تاجر کے اندر یہ دونوں صفتیں پائی جائیں تو قیامت والے دن یہ تاجر انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور صدیقین کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اسی طرح دوستو ایک اور حدیث سے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ کچھ ایسے تاجر بھی ہوں گے جو کل قیامت والے دن فاسق فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے، مگر وہ تاجر کہ جس نے تقوی اختیار کیا، نیکوکار رہا اور اس نے سچائی سے کام لیا۔ تو اس طرح کا تاجر جو ہے وہ فاسق فاجر بنا کر نہیں اٹھایا جائے گا، بلکہ وہ یعنی اچھا تاجر بنا کر یعنی انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو دوستو بظاہر ان دونوں حدیثوں کے اندر ایک تضاد محسوس ہوتا ہے کہ پہلے والی حدیث اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں اور دوسری کے اندر کیا ارشاد فرمایا۔ تو دوستو بظاہر اس کے اندر تضاد ہے، لیکن حقیقت میں تضاد نہیں ہے، بلکہ یہاں تاجر کی دوستو دو قسمیں ہیں۔ ایک تاجر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یعنی یہ شرط پائی جاتی ہے کہ وہ تاجر جو ہے وہ تجارت کے اندر سچائی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کام لیتا ہے۔ تو اگر وہ اس کے اندر یہ صفات ہیں تو دوستو پھر اس کا حشر پہلے والے لوگوں کے ساتھ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر اس کے اندر دوستو یہ باتیں نہیں پائی جاتی، بلکہ نہ اس کے اندر امانت داری ہے نہ اس کے اندر سچائی ہے، تو پھر اس کا دوسری حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا حشر فجار اور فاسق و فاجروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان کا حشر فرمائیں گے۔ تو اس لیے دوستو اگر دونوں حدیثوں کو ملایا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو تجارت ہم کر رہے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس تجارت کو ہم جنت تک پہنچنے کا راستہ بنا لیں، انبیاء کرام کے ساتھ حشر ہونے کا راستہ ذریعہ بنا لیں، اور اگر چاہیں تو اس تجارت کو جہنم کا راستہ بنا لیں، اور جو تجار ہے ایسے تجار جو فاسق فاجر یعنی اگر ہم چاہیں تو اس تجارت کو فاسق و فاجر کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنا لیں۔ یہ دوستو ہم پر ہے کہ ہم اس کو جس طرح اگر چاہیں تو ہم جنت کا راستہ بھی بنا سکتے ہیں اور جہنم کا راستہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو دوستو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ دوسرے قسم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہر کام میں دوستو دو زاویے ہیں، یہ بات صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں، بھلے وہ ملازمت ہو، بھلے وہ زراعت ہو، بھلے وہ تجارت ہو، بھلے کوئی دنیا کا بھی کام ہو، تو اس کے اندر دوستو دو زاویے ہیں۔ اگر ایک زاویے سے دیکھیں تو وہ دنیا بنتی ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں تو دوستو وہ دین بنتا ہے۔ زاویہ نگاہ بدلے، زاویہ نگاہ دوستو یہ بدلنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی بعض دفعہ ہم ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس کو اس زاویے سے کریں تو وہ ہمارا دنیا بنتی ہے، اور اگر اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں اور کریں تو دوستو وہ دین بنتا ہے۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ
روزانہ دوستو کھانا کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے، تو دوستو یہ روزانہ کا کام انسان کر رہا ہے۔ اور اگر روزانہ کھانا کھائے صرف اس وجہ سے کہ میں پیٹ بھر لوں، میری بھوک ختم ہو جائے، تو دوستو یہ دنیا بن گئی۔ اور جو ہے پانی پیا اس لیے میری پیاس بجھ جائے، تو دوستو یہ دنیا، یہ جو ہے اس کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن یہ دنیا کا ایک فعل بن گیا، دنیا کا ایک شغل بن گیا، دنیا کا ایک کام بن گیا۔ اور اگر دوستو اس کو دوسرے زاویے سے لیا جائے کہ یہ جو میں پانی پی رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ہے کلو واشربو، تو یا میں جو کھانا کھا رہا ہوں تو کھانے کا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے جسم کا مجھ پر حق ہے، اور اسی طرح پانی پی رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے پینے کا، اور دوسرا میرے جسم کا مجھ پر حق ہے تو میں اس حق کو ادا کرتے ہوئے پی رہا ہوں۔ اور کھانے کا حکم جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو اس حکم کی وجہ سے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں۔ تو دوستو اگر اس زاویے سے ہم اس کام کو لیں گے تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا، اس طرح پانی پینا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسی طرح دوستو مثال کے طور پر کوئی بندہ تجارت کر رہا ہے یا کوئی زراعت کر رہا ہے یا کوئی ملازمت کر رہا ہے، تو زراعت کو اگر زراعت سمجھ کے کریں اور اس کو اس کے اندر دین کا خیال نہ کریں اور اس کو ایک ہی زاویے سے لے، تو دوستو وہ دنیا بنے گی۔ اور اگر اس کے اندر ہر اعتبار سے ہم اس کا عشر نکالیں اور اس کے اندر نمازوں کی پابندی کریں، جھوٹ نہ بولیں، سچائی سے کام لیں، ہر اعتبار سے ان کے اندر جتنے بھی شریعت مطہرہ نے احکامات بتلائے ہیں، اگر اس نظریے سے ہم اس کے اندر چلیں تو دوستو وہ زراعت جو دنیا کا ایک کام ہے دوستو وہ دین بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بڑے فرماتے ہیں کہ زاویہ نگاہ بدلے ہم، زاویہ نگاہ بدلنے کا دوسرا نام دوستو تقوی ہے، کہ اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تقوی ہے۔ تقوی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں اور کس بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے زاویہ نگاہ بدلنا، تو اگر یہ بدل یہ بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے، دوستو لوگوں کا عام طور پر ذہن یہ ہے کہ دین یہ ہے کہ صرف جی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک کونے میں بیٹھ کر انسان اللہ 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 کرے تو صرف یہ دین ہے، اور باقی جتنے بھی کام ہے دوستو وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ دنیا ہے۔ دوستو یہ بات نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس کو اپنے نگاہ کے زاویوں کو بدل کر ان کے اندر جائے اور تجارت کریں یا ملازمت کریں یا اسی طرح دوستو زراعت کریں، کوئی بھی کام کریں اور دین کے احکامات کو بجا لائے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے حلال کمانے کا بھی حکم دیا ہے، اور اس طرح زمین کے اندر فصل اگانے اور ان کے اندر کام کرنے کا شغل کا جو حلال کام ہے اللہ نے ان کو کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے رزق کو کمانے کا حکم دیا ہے، تو اگر ہم کماتے ہیں تو یہ ہمارا دنیا نہیں بنے گی بلکہ دین بنے گا۔ تو اس لحاظ سے ہم جو بھی نگاہ کے زاویے کو بدلنے سے تھوڑا سا دوستو تھوڑا سا بدلیں گے تو وہی دین دنیا کا کام ہمارا دین بن جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آپ جانتے ہوں گے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ غسل فرمانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دوستو سونے کی تتلیوں کی بارش فرمائی، یعنی کہ سونے کی تتلیاں ان پر اوپر سے گرنے لگی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو دیکھ کر غسل کو چھوڑا اور ان تتلیوں کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ایوب کیا ہم نے آپ کو مال نہیں دے رکھا؟ کیا ہم نے آپ کی کفالت نہیں کی؟ کیا ہم نے آپ کو اپنی نعمتوں سے نہیں نوازا؟ تو پھر کیوں تمہیں سونے کی تتلیوں کے پیچھے بھاگ پڑے؟ تو ایوب علیہ السلام نے بڑا پیارا دوستو جواب دیا، فرمایا اللہ میاں میں جو ہے وہ آپ کی برکت سے غنی نہیں ہوں، بے نیاز نہیں ہوں، یعنی جو آپ دے رہے ہیں آپ اپنی شان سے مجھ پر اپنی نعمتوں کا نزول فرما رہے ہیں، تو میں کس طرح ان کو چھوڑ کر بے نیاز ہو کر بیٹھ جاؤں اور جو ہے وہ میں حاصل نہ کروں۔ دوستو نبیوں پر آزمائشیں آتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ کیا یہ دیکھتے ہیں کہ ایوب کیا کرتا ہے کہ ہماری دی نعمت کو چھوڑتا ہے اور اس سے مستغنی ہو کر بیٹھتا ہے یا بے نیازی اختیار کرتا ہے؟ کیا دیکھ؟ تو دوستو ہمیں بھی بات سمجھ میں آتی ہے نا
بڑا کوئی بھی چیز کسی کو دے تو چھوٹے کا یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ آگے سے یہ نہ کہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے جی مجھے نہیں، تو بڑا کوئی چیز دیتا ہے تو ہم بڑے ادب سے شوق سے اور برکت سمجھ کر اس کو حاصل کرتے ہیں کہ یہ، اور پھر لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ یہ جی مجھے فلاں بزرگ نے، فلاں میرے بڑے نے، اور فلاں میرے دادا پردادا نے یہ چیز مجھے دی، اور اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ان سے نہ لینا دوستو یہ بے ادبی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایوب علیہ السلام پر بھی آزمائش نے فرمایا ایوب کیا بات ہے کہ ہم نے تجھے ہر چیز عطا فرمائی پھر بھی سونے کی، یا اللہ سونے کی تتلیاں جمع کر رہے ہیں تو یا اللہ میں آپ کی دی نعمت سے بے نیاز نہیں، میں تو بطور برکت آپ کی نعمت کو جمع کر رہا ہوں۔ تو دوستو یہاں کوئی خشک صوفی ہوتا یا کوئی اس طرح کا آج کے دور کا کوئی اس طرح کا عجیب آدمی ہوتا تو وہ کہتا جی مجھے کیا ضرورت، میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ دوستو یہ بات ہے، تو چونکہ نبی تھے ایوب علیہ السلام اور اس بات سے، اس چیز سے واقف کہ جب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں تو میری کیا مجال کہ اللہ کی دی نعمت کو میں چھوڑ کر جو ہے مستغنی ہو کے بیٹھ جاؤ۔ تو فوری اس زاویے سے انہوں نے یہ بات یعنی سمجھی اور ان نعمتوں کو چننا شروع کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے دوستو، جب انسان نگاہ کا زاویہ بدلتا ہے تو بعض دفعہ اگر جب نہیں بدلتا وہ ایک زاویے سے وہ دین دنیا بن رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو دوسرے زاویے سے دیکھا جائے تو دوستو وہی دنیا دین بھی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے تو ہر کام کو دوستو دین شریعت مطہرہ کے مطابق کرنا، اللہ کا حکم سمجھ کر جس کام میں بھی لگے ہم اس کے اندر یہ دیکھیں کہ آیا اس کے احکامات کیا ہے، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے۔ تو یہی تقوی ہے دوستو۔ اور تقوی دوستو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقوی آتا کیسے ہے، یہ بھی ایک عجیب سوال ہے۔ تو تقوی قرآن میں آتا ہے دوستو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، اور دوسرا فرمایا کہ تقوی جو ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ تو سچوں سے یہاں مراد دوستو اللہ والے ہیں۔ تو جو بندہ بھی اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتا ہے تو اللہ یہ تقوی کی صفت ایٹومیٹ کی طور پر اس کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ ہماری زندگی میں تقوی ڈال دے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔